آف دس یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ ہے تہذیب وہاں کی. اس لیے اس نے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ حرام زادہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے. بورن وداؤٹ ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے پیدا ہو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، وی آر ناٹ میرڈ. اور اکثر کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے باپ کا نام ہی پتہ نہیں. بچے کو لے جا کر آپ اسکول میں داخل کراتے تھے شروع میں تو لکھتے تھے نا فارم پہ اس کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کی تاریخ پیدائش یہ ہے. وہاں پتہ چلا کہ باپ کا نام تو پتہ ہی نہیں، تو وہ خانہ ہی نکال دیا انہوں نے، ماں کا نام لکھا، خانہ ہی نہیں. زنا کوئی برا کام ہے ہی نہیں. ہاں زنا بالجبر جو ہے وہ غلط ہے. ود کانسنٹ ہو بالکل ٹھیک ہے. ہاں مائنر سے نہ کیا جائے، نابالغ بچی سے نہ ہو، لڑکے سے نہ ہو. اب اس میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کو اس گھیراؤ میں لینے کے لیے بلینز نہیں ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ جو تہذیب ہماری تھی وہی یہاں پر بھی آ جائے، پوری طریقے سے آ جائے. اس کے لیے پہلے کانفرنس ہوئی قاہرہ میں 1994 میں، ویمن لیب کانفرنس. ان کانفرنس پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں ایک دن کے لیے. پھر ہوئی 1995 میں بیجنگ کانفرنس. پھر 5 سے 9 جون 2000 میں ہوئی نیو یارک میں، یو این او کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی ہے بیجنگ +5 کانفرنس. اس کا نام کیا ہے؟ ویمن 2000، جینڈر ایکوالٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. اس میں طے کیا گیا ہے، جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا تھا اپریل 2000 میں، ہومو سیکسولیٹی جو ہے، ہم جنس پرستی، اسے نارمل سمجھا جائے، اب نارمل نہ سمجھا جائے. ہم جنس شادیوں کو مانا جائے، ریکگنائز کیا جائے، رجسٹر کیا جائے. 2 مردوں کی شادی، ایک مرد شوہر، دوسرا مرد بیوی. 2 عورتوں کی شادی، ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی. ہو رہا ہے. سب سے آگے اسکینڈینیوین کنٹریز نکل گئی تھی، اس کے بعد جو ہے برطانیہ اور پھر اب امریکہ کی بہت سی ریاستیں وہاں رجسٹریشن ہو رہی ہے. عورت گھر کا کام کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کرے تو ویج مانگ سکتی ہے اپنے شوہر سے. حمل اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرنے کا بھی ہرجانہ مانگ سکتی ہے. شوہروں کی خواہش جو ہے جنسی پوری کرنے میں طبیعت آمادہ نہ ہو اور انکار کرے اور شوہر مجبور کرے، اٹ ول بی کالڈ میریٹل ریپ. یہ زنا شمار ہوگا. اور جنہیں تم پروسٹیٹیوٹس کہتے ہو، یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. دے ول ناؤ بی کالڈ سیکس ورکرس. مزدور ہیں، جنسی مزدور ہیں. ایک مرد ہے، اپنے جسم کی طاقت استعمال کر رہا ہے، کسی کھود رہا ہے، اونٹیں ڈھو رہا ہے، شام کو لیتا ہے نا 100-200 جو بھی روپیہ لیتا ہے. ایک عورت نے بھی اپنے جسم کا ایک حصہ استعمال کیا پیسے لیے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ دے آر ریسپیکٹیبل سیکس ورکرز. وراثت اور طلاق کے معاملے میں بالکل برابر. یہ پہلی 2 کانفرنسیں جو تھی، قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ، اس میں کچھ مسلمان ممالک جو ہے وہ کچھ ریلیکٹنٹ تھے کہ نہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے. وی وونٹ بی ایبل ٹو سیل دیز تھنگس ٹو آور کنٹری. اپنے ملک کے لوگوں کو سے بنوا نہیں سکیں گے. تو یہ 2000 میں کہا گیا کہ جو مسلمان ممالک اس کے خلاف اقدام کریں گے ان کے خلاف سینکشنز لگا دی جائے گی. اس کا نام دیا گیا دی سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نئی انجینئرنگ ہو رہی ہے، معاشرے کو نئے ڈھنگ پہ ڈھالا جا رہا ہے، جس میں بربادی ہے خاندان کے ادارے کی، اور عصمت و عفت کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے. عورت جو ہے، اب حالانکہ اس کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑا نقصان جسے ہوتا ہے وہ عورت ہے. اب میں آ رہا ہوں کہ آخری بات کی طرف.
جس کا کچھ اشارہ میں کر چکا ہوں۔ دجالی فتنے کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، شر کا منبع سرچشمہ ابلیس، اس کے صلبی ایجنٹ بھی، مانوی ایجنٹ بھی، انسانوں میں بھی اس کے مرید ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، اس کے بعد سے جو اللہ نے سزا دی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں حضرت مسیح کے بعد سے لے کے اب تک اور آگے تک اس شیطان ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی ہیں۔ یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا یورپ کے اندر، یہ ساری جو وہاں پر سوشلزم کی انہوں نے کی، سیکولرزم ان کی ایجاد، بینکنگ ان کی ایجاد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ای بلوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود۔ یہ جو بینک ہے یہ یہودیوں کی جو سازشی ان کا جو ذہن ہے اس کی پیداوار ہے۔ ای بلوک ای فکر چالاک یہود، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں روح پھونکی تھی، نور رکھا تھا، وہ نور انہوں نے سرد کر دیا اس بینکوں نے۔ نور حق اسیدہ آدم ربود، تا دیگر مگرد ای نظام، تا نہ گردد ای نظام، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا۔ اور اقبال کی پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد پر، پہلی کتاب، تا کہو مولانا گردد ای نظام، جب تک ان بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں ہوتا۔ کہاں کی دانش، کہاں کی دین، اور کہاں کی دانش و تہذیب و دین سودائے خام، سارا ان کا کیا ہوا بے حیائی۔ پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے سینما کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جس طرح پھیلایا ہے، کبھی کبھی بہت عرصہ ہوا کبھی نظر آ جاتی تھی کوئی پچھلی 200 سال پرانی کوئی جو ہے مغربی تہذیب کی کوئی فلم، ان کی عورتوں کے پورے 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 لباس ہوتے تھے، ٹخنے تک پورا لباس اور سر پر اسکارف۔ ہمیشہ سے مغربی عورت اتنی ننگی تو نہیں تھی جتنی آج۔ اور بات تو کیجیے عقل سے، مرد پورا ملبوس ہے، سوٹ ٹائی سمیت، اور عورت ننگی۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا ہے، یہ ابلیس، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اے اللہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ یغیرن خلق اللہ، مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا تھا، ان کے وظائف کچھ اور رکھے تھے، ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی تھی، ہر ایک کے حصے کا اپنا فرض تھا، کیا بنا دیا ہے؟